مقامی لوگ اسے ڈیولز کرو اس لیے نہیں کہتے کہ یہ خطرناک دکھائی دیتی ہے، وہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سڑک عام سڑکوں جیسا برتاؤ نہیں کرتی۔ ڈیولز کرو روون کاؤنٹی کینٹکی کے قریب واقع ہے، جہاں ہائی وے 801 جنگلاتی پہاڑی کے ساتھ اچانک مڑتی ہے۔ نقشے پر ایک عام سا موڑ لگتا ہے، نہ زیادہ ڈھلوان نہ کوئی غیر معمولی زاویہ، لیکن 1950 کی دہائی کے آخر سے اب تک اسی ایک موڑ پر 40 سے زائد ہلاکت خیز حادثات ہو چکے ہیں۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی زاویہ، ایک ہی انجام۔ ریاست نے ہر ممکن کوشش کی۔ خبردار کرنے والے سائن بورڈ، رفتار کی حد کم کی گئی، چمکدار لائنیں، گارڈ ریلز۔ 1996 میں سڑک کا ڈھانچہ جزوی طور پر بدلا گیا، کچھ بھی کارآمد ثابت نہ ہوا۔ ڈرائیور قابو کھو بیٹھتے، خشک موسم میں بھی، کم رفتار پر بھی، دن کی روشنی میں بھی۔ تحقیقات کرنے والوں کو حادثات سے زیادہ پریشان کرنے والی بات وہ تفصیل تھی جو بچ جانے والے لوگ حادثے سے چند سیکنڈ پہلے بتاتے تھے۔ کچھ نے کہا اسٹیئرنگ خود بخود کھنچ گیا، کچھ نے بتایا سڑک اچانک نیچے کو جھک گئی، اور چند نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے گارڈ ریل کے پار کسی چیز کو کھڑا دیکھا، نہ جانور نہ انسان، بس لمبا خاموش وجود۔ 1974 میں ایک سکول بس بمشکل تباہی سے بچی۔ ڈرائیور نے بریک لگائی اور بس دونوں لینز میں پھنس گئی۔ بعد میں اس نے ایک بات کہی جو سرکاری رپورٹ میں شامل نہیں کی گئی۔ سڑک غلط محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ ہم تیزی سے مڑیں۔ یہ لفظ چاہتی غیر سرکاری بیانات میں بار بار سامنے آتا ہے۔ 1980 کی دہائی تک ٹو ٹرک ڈرائیور رات کے وقت ڈیولز کرو کے قریب جانے سے انکار کرنے لگے، اندیشے کی وجہ سے نہیں بلکہ وقت کی وجہ سے۔ زیادہ تر حادثات رات 11:40 سے صبح 1:20 کے درمیان ہوتے، اور جب وہ پہنچتے سڑک خالی ہوتی، نہ رکی ہوئی گاڑیاں نہ فوری ملبہ، صرف خاموشی اور جلی ہوئی ربڑ کی بو۔ ڈیولز کرو کے نیچے کیا ہے یہ سطح سے نظر نہیں آتا، لیکن زمین کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کیا تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ موڑ آج بھی خود کو سخت کر لیتا ہے جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرنے کے لیے نہیں بنا۔ ہائی وے 801 بننے سے بہت پہلے ڈیولز کرو کے ارد گرد کی زمین سفر کے لیے کبھی موزوں نہیں تھی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہ پہاڑی چند غریب انسان خاندانوں کی تھی جو سخت زمین سے مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ پہاڑی کے نیچے بہنے والا نالا جو اب نکاسی کے پائپوں میں چھپا ہوا ہے، اس وقت بلیک فورک رن کہلاتا تھا۔ لوگ تب بھی اس سے دور رہتے تھے، سیلاب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ جانور اس کا پانی پینے سے انکار کرتے تھے۔ 1827 کے ریکارڈز میں درج ہے کہ مویشی پانی کے قریب آ کر اچانک رک جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے جیسے کچھ ڈرا دینے والا ہو، گھوڑے بدک جاتے، کتے کراہتے۔ ایک مسافر پادری کی ڈائری میں لکھا ہے، پانی بھاری محسوس ہوتا ہے جیسے وہ واپس دھکیل رہا ہو۔ 1870 کی دہائی میں اس پہاڑی پر کوئلے کی ایک غیر رسمی کان کنی شروع ہوئی، بغیر کسی قانون، بغیر کسی تحفظ کے۔ مزدور پہاڑی میں تنگ سرنگیں کھودتے، مڑی ہوئی رگوں کے پیچھے جاتے۔ سرنگیں اکثر بیٹھ جاتی، اموات عام تھی، ریکارڈ شاذ و نادر ہی رکھا جاتا۔ جب کوئلہ ختم ہوا، سرنگیں چھوڑ دی گئیں، انہیں کبھی بند نہیں کیا گیا۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران بے روزگار لوگ پہاڑی کے قریب جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے۔ سردیوں میں وہ انہی پرانی سرنگوں میں پناہ لیتے۔ کچھ لوگ کبھی واپس نہیں آئے۔ مقامی اخبارات نے لاپتہ ہونے کی خبریں چھاپی، مگر کوئی تفتیش نہ ہوئی۔ خاندان آگے بڑھ گئے، نام مٹ گئے۔ 1950 کی دہائی میں جب ہائی وے 801 کا منصوبہ بنا، انجینئرز نے اس پہاڑی کو غیر مستحکم قرار دیا۔ مٹی کے ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ موڑ کے نیچے خالی خلا موجود ہے، ایسی جگہیں جو سطح کے اتنے قریب نہیں ہونی چاہیے۔ سفارش سادہ تھی، سڑک کا رخ بدل دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بجٹ کی کمی، ڈیڈ لائنز، سیاسی دباؤ۔ نتیجتاً انہوں نے ایسی زمین پر کنکریٹ ڈال دی جو اندر سے پہلے ہی کھوکھلی ہو چکی تھی۔ سڑک کھلتے ہی حادثات شروع ہو گئے۔ یہ پھسلنے کے حادثات نہیں تھے، نہ رفتار کی وجہ سے، بلکہ اچانک سمت کا کھو جانا، جیسے سڑک خود بخود حرکت کر گئی ہو۔ 1963 میں ایک سرویئر 3 مہلک حادثات کے بعد واپس آیا۔ اس کے آلات نے ایک عجیب بات ظاہر کی۔ درجہ حرارت اور رات کے وقت کے ساتھ موڑ کا زاویہ معمولی مگر قابل پیمائش حد تک بدل جاتا تھا۔ خاص طور پر آدھی رات کے قریب سڑک اندر کی طرف جھک جاتی، بس اتنا کہ گاڑی کا توازن بگڑ جائے۔ سرکاری وجہ حرارتی پھیلاؤ، غیر سرکاری جواب ایک بوڑھے کان کن کا تھا۔ یہ سرنگیں
رات کو سانس لیتی ہیں۔ جدید ریڈار سکین نے بھی وہی ثابت کیا جس کا پہلے اندازہ تھا۔ ڈیولز کرو کے نیچے خالی جگہوں کا جال، گری ہوئی سرنگیں، کھلے کمرے اور لمبی راہداریاں جو سیدھی سڑک کے نیچے جاتی ہیں۔ کچھ خلا بہت گہرے ہیں اور کچھ اتنے قریب کہ اوپر سے گزرنے والی گاڑی کی لرزش محسوس کی جا سکتی ہے۔ ٹرک ڈرائیور بتاتے ہیں کہ موڑ کے قریب پہنچتے ہوئے پہیوں کے نیچے ہلکی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ موٹر سائیکل سوار کہتے ہیں کہ سڑک گنگناتی ہے اور بعض اوقات قابو کھونے سے عین پہلے ڈرائیور محسوس کرتے ہیں کہ سڑک ہل رہی ہے، جیسے نیچے کچھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدل رہا ہو۔ ڈیولز کرو صرف خطرناک زمین پر نہیں، یہ ایسی زمین پر قائم ہے جو آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ 2009 میں ریاست نے ڈیولز کرو کو قابو میں لانے کی آخری کوشش کی۔ نیا حفاظتی نظام لگایا گیا، سٹیل کے مضبوط ستون جو پہلے سے کہیں زیادہ گہرے گاڑے گئے، سڑک میں سینسر نصب کیے گئے تاکہ لرزش اور دباؤ کو ناپا جا سکے۔ انجینئرز ڈیٹا چاہتے تھے، کوئی ٹھوس ثبوت جو دہائیوں کی ہلاکتوں کی وضاحت کر سکے۔ پہلے 3 ہفتوں تک کچھ نہیں ہوا۔ 12:07 پر ایک پک اپ ٹرک بے قابو ہو گیا۔ پھر اکتوبر کی ایک صاف رات یہ حادثہ ہوا۔ ڈرائیور بچ گیا، ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ گاڑی سے نکلا اور ایسی بات کہی جس نے 6 ماہ میں پورا منصوبہ بند کروا دیا۔ اس کے مطابق ہیڈ لائٹس نے سڑک کے موڑ کے عین اندر کسی چیز کو کھڑا دکھایا، نہ کنارے پر، نہ گارڈ ریل کے پار، بلکہ سڑک پر۔ وہ ٹھوس نہیں تھی، ہوا میں ایک سیاہ سا خم لگ رہی تھی، انسان سے اونچی، ہلکی سی مڑی ہوئی، جیسے سڑک کی نقل کر رہی ہو۔ جب اس نے اسٹیئرنگ موڑنے کی کوشش کی تو پہیہ زبردستی الٹی سمت کھینچ گیا، سیدھا رکاوٹ سے جا ٹکرایا۔ اسی رات سینسرز نے بھی کچھ ریکارڈ کیا۔ ٹکراؤ پہلے نہیں بلکہ اس سے چند سیکنڈ پہلے سڑک کے نیچے دباؤ میں تبدیلی، جیسے زمین اوپر کو ابھری ہو۔ ڈیٹا فائل ہوا، رپورٹ دب گئی، فنڈنگ خاموشی سے کہیں اور منتقل کر دی گئی۔ آج ڈیولز کرو اب بھی کھلا ہے، نہ نئی لائٹس لگی، نہ کیمرے نصب ہوئے، نہ کوئی یادگاری تختی۔ مقامی لوگ رات کو اس سے گریز کرتے ہیں، ٹرک ڈرائیور بے وجہ رفتار کم کر دیتے ہیں، نئے ڈرائیور بے چینی محسوس کرتے ہیں مگر وجہ نہیں جانتے۔ کبھی کبھار کوئی سڑک کو سیدھا کرنے کی تجویز دیتا ہے، وہ تجویز کبھی منظور نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بات ایسی ہے جو کسی رپورٹ میں فٹ نہیں ہوتی۔ جب حادثات ہوتے ہیں تو ملبہ اکثر موڑ کے اندر پایا جاتا ہے، حالانکہ فزکس کے مطابق اسے باہر کی طرف جانا چاہیے تھا، جیسے سڑک نے خود انہیں اپنی طرف کھینچا ہو۔ قریب رہنے والے کہتے ہیں کہ اب راتیں خاموش نہیں رہیں، ٹریفک کی وجہ سے نہیں بلکہ باریک آوازوں کی وجہ سے۔ ہلکی سی دھمک، پتھر کے پتھر سے رگڑنے کی آواز۔ پورے کان کن کہا کرتے تھے کہ سرنگیں زندہ ہیں۔ آج کے انجینئر ایسا نہیں کہتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں ڈیولز کرو کے نیچے زمین ابھی تک بدل رہی ہے، اور سڑکیں لوگوں کو نہیں مارتی لیکن جگہیں مارتی ہیں۔